اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ عرب کے لوگ مسافروں اور قافلوں کو لوٹنے میں بہت ہی زیادہ مشہور تھے اور ان کا یہ وتیرہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے کسی علاقے جنگل یا کسی جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جائیں اور راہ گزرتے لوگوں کو لوٹتے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے۔ اور پرانے وقتوں کی بات ہے کہ عورتوں، بچوں، بزرگوں پر ایک مشتمل قافلہ عرب کے کسی ایسے ہی علاقے سے گزر رہا تھا۔ وہاں اہل علاقہ ڈاکوؤں کے روپ میں پہلے سے ہی اس کی دھاک لگائے بیٹھے تھے۔ تو جیسے ہی یہ قافلہ ان لوگوں کے قریب پہنچا تو انہوں نے اس پر اچانک حملہ کر دیا اور پھر اس طرح جب ان سے سامان ان سے لوٹ لیا اور جاتے جاتے قافلے کے دو لوگوں سے جیسے ہی انہوں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے قافلے کے دو لوگوں کو مار ڈالا۔ وہ عرب لوگ تلواریں لہلاتے اور فتح کا جشن مناتے فرار ہو گئے اور غریب قافلے کے لوگ اپنے پیاروں کی موت کا دکھ منا رہے تھے اور پھر اپنے قافلہ سالار کے نقشے قدم پر آگے بڑھتے رہے، لیکن کسی نے بھی ان کی داد رسی نہ کی اور نہ ہی ان کے حق میں کسی نے آواز اٹھائی۔ اور کچھ دن کی مسافت طے کرنے کے بعد یہی قافلہ آرام کرنے کے لیے کسی صحرا میں ٹھہرا اور قافلے کی عورتیں کھانے پکانے کا سامان کرنے لگیں اور مرد حضرات آگ جلانے کے لیے ارد گرد سے لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے۔ اور رات کا وقت تھا، آگ کی روشنی بڑی دور سے دیکھی جا سکتی تھی اور کچھ راہ بھٹکتے ہوئے گھڑ سواروں نے جب آگ دیکھی تو اسی جانب آ گئے۔ اب اسے قسمت کہیے یا پھر قدرت کا کھیل، اور یہ گھڑ سوار وہی ڈاکو تھے جنہوں نے قافلے کو پہلے لوٹا تھا اور پھر ان کے دو افراد قتل بھی کیے تھے۔ اور یہ سبھی نقاب پوش ڈاکو قافلہ سالار کے پاس گئے اور بولے کہ ہم راہ بھٹک گئے ہیں اور بہت بھوکے بھی ہیں، اگر کچھ کھانے کو مل جائے اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے مناسب جگہ مل جائے تو بہت نوازش ہوگی۔ اور سالار قافلہ نے اپنے لوگوں کو جلدی حکم دیا کہ جلدی سے مہمانوں کی خاطر تواضع کی جائے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی غفلت کا اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت سے آتے ہیں۔ اور جب یہ ڈاکو اچھی طرح سے کھانا کھا چکے اور اپنی تھکاوٹ بھی دور کر چکے تو جاتے جاتے ایک ڈاکو سالار قافلہ سے بولا، یقیناً اگر آپ ہمارے چہروں پر نقاب نہ دیکھتے اور ہمیں پہچان لیتے تو کبھی بھی آپ ہماری اتنی خاطر تواضع نہ کرتے، کیونکہ آپ جانتے نہیں ہو کہ ہم کون ہیں۔ سالار قافلہ نے مسکراتے ہوئے کہا، برخودار، بے شک تم لوگوں نے اپنے چہروں کو نقاب سے ڈھانک رکھا ہے اور رات کا اندھیرا بھی ہے، لیکن میں تمہارے نقابوں کے اندر چھپے ہوئے چہرے کو بھلا کیسے بلا سکتا ہوں؟ تم سب وہی لوگ ہو جنہوں نے پہلے ہمیں لوٹا تھا اور پھر ہمارے دو آدمیوں کو قتل بھی کیا تھا، جن میں سے ایک میرا اپنا سگا بھائی تھا۔ اور سالار قافلہ کی بات سن کر ڈاکو چونک گئے اور پھر کہا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آپ نے ہماری اتنی خاطر تواضع کیوں کی؟ سالار قافلہ نے بولا، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اس دن ہم آپ کے مہمان تھے، آپ کے نصیب میں جو تھا اور آپ کی تربیت جو تھی آپ نے وہ ہمارے ساتھ سلوک کیا، اور اس دن آپ ہمارے مہمان ہیں، ہماری جو تربیت ہوئی ہے ہم نے تربیت کے مطابق آپ کا اسی طریقے سے استقبال کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام کی بڑی بڑی باتیں کرنا تو بہت آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنا سیکھیں، جس طرح ہمارے بزرگوں نے آباء و اجداد نے زندگی گزاری، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انہی کے مطابق زندگی گزارنا سیکھیں اور اپنے اللہ سے سچی دوستی کریں۔ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔